نماز باجماعت مردوں کے اوپر مسجد ہی میں فرض ہے، اس کی ایک بہت بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد داخل ہوا، یعنی مسجد میں آیا اور اذان ہو گئی ہے، ہو چکی ہے، وہ مسجد سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ وہ نماز با جماعت ادا نہ کر لے۔ اذان ہو گئی ہے تو مسجد سے نکلنے کے اوپر بندے کے اوپر پابندی ہے۔ اگر نماز گھر میں یا انفرادی طور پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ کبھی بھی نہ روکتے کہ پھر نماز کو ادا کر کے جائے۔ خود حضرت ابو ہریرہ اپنی زندگی کے اندر ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اذان کے بعد وہ مسجد سے نکل رہا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، پنکھا چلا دیں، یہ جو شخص ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے تیسری روایت بھی موجود ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہیں، کہ مسجد سے اذان کے بعد منافق ہی نکلتا ہے۔ مسجد سے اذان کے بعد منافق ہی نکلتا ہے۔ گویا مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنے کی جو حرمت ہے، ہاں حدیث کے الفاظ ہیں، مگر عذر ہو، اور عذر کیا ہے؟ واپس لوٹ آنا، کوئی ایمرجنسی کام پڑ گیا، واپس پاس گارا گیا، فوری وہ جماعت سے پہلے واپس آ جائے، تو اس کو تو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے نکل جائے۔ اور جو اس نیت سے نکل گیا کہ میں کہیں اور جا کے نماز پڑھ لوں گا یا گھر میں پڑھ لوں گا یا انفرادی طور پہ نماز پڑھ لوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص منافق ہے، کیونکہ نہ وہ واپس لوٹنے کے لیے نکلا، نہ وہ باجماعت نماز کے ارادے سے نکلا، بلکہ اس نے یہ سوچا میں کہیں اور پڑھ لوں گا، انفرادی پڑھ لوں گا، آگے چل کے پڑھ لوں گا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باجماعت نماز مردوں کے اوپر فرض ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات منع نہ کرتے، دوسری بات اس کو منافق نہ کہتے۔ حضرت سعید بن مسیب کو ایک شخص الوداع کرنے کے لیے آیا، عمرے کے لیے، عمرے و حج پہ جا رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو رخصت کریں، ان کو دعاؤں کا کہیں، عمرے اور حج پہ جانے والے کے سے دعا کروانا یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ آیا وہ بندہ نیک نیتی سے ہے، اور سعید بن مسیب کو الوداع کر رہا ہے، اذان ہوگی، اور وہ شخص اذان کے بعد مسجد سے نکلنے لگا تو سعید بن مسیب نے اسے روکا، کہا رسول اللہ کا حکم ہے کہ مسجد سے عذر کے بغیر نہیں نکلا جا سکتا، یا تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کے فرامین اس کے سامنے رکھ دیے کہ بھائی مسجد سے نکلنا منع ہے اسلام میں اذان کے بعد، اگر آپ نے واپس لوٹنا ہے، کوئی عذر ہے، کوئی قریب جا رہے ہیں، اگر ان ٹائم واپس آ جائیں گے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ مت نکلیے۔ یہ بھی اس کو رسول اللہ کے سارے فرامین اور دین اور شریعت کا نچوڑ بتا دیا۔ لیکن وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھی حرا کے مقام کے اوپر میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میرے بہت سے ساتھی حرا میں کھڑے میرا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، میں ادھر جا کے نماز پڑھ لوں گا، مراد یہی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ لیکن سعید بن مسیب نے کہا آپ مت جائیے، رسول اللہ نے اذان کے بعد جانے سے منع کیا، وہ ویٹ کر لیں گے، وہ انتظار کر لیں گے، آپ نے ٹائم مینجمنٹ ایسی کرنی تھی، آپ مسجد سے نہ نکلیے۔ وہ شخص کہنے لگا میرے ساتھی موجود ہیں، آپ بے فکر ہوں، میں تو آپ کو الوداع کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ شخص چلا گیا۔ سعید بن مسیب اپنے ساتھیوں سے اس شخص کا پوچھنے لگے، کہا مجھے فتنے کا ڈر ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، مجھے فتنے کا خوف ہے، مجھے اس بندے کے بارے میں بڑا خطرہ۔ پوچھتے رہے اس بندے کا کیا بنا، یہاں تک کہ سعید بن مسیب کو پتا چلا کہ وہ شخص اپنی سواری سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور سعید بن مسیب کے استدراک اور ان کے پوچھنے سے ہی یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے اس شخص کے منہ کے اوپر رسول اللہ کا ایک فرمان سنایا
اس نے رسول اللہ کے فرمان کو ریجیکٹ کیا، مسجد سے نکل گیا، یہ ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے فتنے کا شکار ضرور ہوگا، اور وہی ہوا، گیا تو رستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب مجھے بتائیے، اگر یہ مسجد میں نماز واجب نہ ہوتی، فرض نہ ہوتی، تو کیا اس کو منافق کہا جاتا؟ کیا مسجد سے نکلنے سے روکا جاتا؟ کیا صحابہ مسجد سے نکلنے پہ روکتے؟ کیا حضرت ابو ہریرہ اس کو یہ کہتے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے؟